سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال الضحاك عن ابن عباس أن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر وإنما كان اسمه طارق. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عاصم شبيب قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني بآزر الصنم. وأبو إبراهيم اسمه طارق وأمه اسمها شاني وامرأته اسمها سارة وأم إسماعيل اسمها هاجر وهي سرية إبراهيم. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه طارق. وقال مجاهد والسدي آزر مثل الصنم. قلت كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم فالله تعالى أعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الانعام کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام نہیں، یعنی ایک قول یہ، بلکہ ان کے والد جو ہیں ان کا نام ہے طارق. اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر. وہ فرماتی ہیں کہ آزر جو ہے وہ صنم ہے، وہ بت ہے، اس کا نام تھا آزر. اور ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں ان کا نام ہے طارق، اور آپ کی والدہ جو ہیں اس کا نام ہے شانی، اور آپ کی زوجہ مطہرہ جو ہیں ان کا نام ہے بی بی سارہ. لیکن اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ دوسری بی بی ہاجرہ سے ہیں، یہ بی بی سارہ سے نہیں ہیں. اور بی بی ہاجرہ جو تھی وہ سریت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ایک جب بادشاہ نے اس کو ہدیے میں بطور سریہ بطور کنیز دی تھی،
اور اسی سے پھر سیدنا، حالانکہ وہ بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور اسی سے پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہیں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نسب جو ہیں، علماء انساب، کیونکہ ہر فن میں اللہ نے علماء پیدا کیے ہیں، جیسے اللہ نے علماء تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، تاریخ میں، طب میں، اسی طرح انساب کہتے ہیں نسب، جو رجال کا نسب بیان کرتے ہیں، تو علماء نسب جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ طارق تھا، اور حضرت مجاہد اور حضرت سدئی فرماتے ہیں کہ آذر جو ہے دراصل نام تھا بت کا، کیونکہ وہ اسی بت کے خدمت گزار تھے اور مجاور تھے، تو اسی وجہ سے ان کو بھی لوگوں نے آذر کہنا شروع کر دیا، ورنہ وہ نام جو ہے ان کا طارق تھا۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے علماء کے نزدیک اس میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ دو قول ہیں۔ بعض علماء کرام جو ہیں وہ قرآن مقدس کی آیات ظاہری سے یہی فرماتے ہیں کہ بھئی آذر جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ البتہ ایک قول یہ ہے کہ آذر ان کا لقب تھا اور طارق ان کا نام تھا، لیکن تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا۔ اور دوسرا قول مبارک یہ ہے کہ نہیں، آذر جو ہیں یہ تو تھے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے چچا، اور طارق جو ہیں وہ تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ دراصل آذر جو ہے یہ ایک صنم کا، ایک بت کا نام تھا، جیسے مکہ مکرمہ میں لوگوں نے بتوں کے نام رکھے تھے، لات، عزا، منات، اور اسی طرح سے حبل، نائلہ، اساف، اور سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی نام تھے بدن، سواعن، یغوسا، یعوقا، نصرا، تو یہ بتوں کے نام تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل آذر جو ہے وہ بھی اس میں صنم تھا، بت کا نام تھا، اور طارق کی عبادت کی وجہ سے ان پر یہ نام جو ہے غالب آ گیا اور لوگ ان کو بھی آذر کہنے لگے۔ بہرحال یہ تو ایک اسم کی تحقیق ہے، ایک بات یاد رکھیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ الحمدللہ طالب العلم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا قرآن ان چیزوں سے بحث بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ ان چیزوں میں بحث نہیں کرتا کہ بھی نام کیا تھا، باپ کا نام کیا تھا، دادے کا نام کیا تھا، پردادے کا نام کیا تھا، یہ سنت اللہ ہی نہیں، کیونکہ قرآن مقدس جو ہے ایک عظیم ضابطہ انسانی ہے جو پوری کائنات عالم کے لیے اللہ نے اتارا ہے، اور جس میں عالم انسانیت کے لیے ایسے رہنما اصول اللہ نے بیان فرمائے ہیں جو قیامت کے لیے اس کے لیے کافی، شافی اور کافی۔ تو قرآن پاک کا جس نے پوری امت کو، پورے عالم کو خطاب کرنا ہو، تو اس کتاب میں یہ اس بات کا کوئی بحث کا مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ اسماء سے بحث کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، اس کے مستنبات کیا ہیں، اس سے استفادہ کیا ہے، اس واقعے کو ذکر کرنے سے عالم انسانیت کے لیے کس چیز میں بھلا ہے، کیوں ذکر کیا گیا، وہ چیز ذکر کرتا ہے جو اس کا لب ہے۔ اب سارے قرآن پہ آپ نظر ڈال لیں، کتنا عظیم واقعہ ہے اصحاب کہف کا، یعنی سورۃ الکہف میں آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ کتنا عظیم ہے اور کتنا عظیم شان ہے۔ لیکن قرآن پاک نے کیا فرمایا، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا، کہ جب چند نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ پکڑی، بس اب وہ نوجوان کون تھے، کیا نام تھا، کدھر سے آئے تھے، قوم کیا تھی، برادری کیا تھی، قرآن اس کی بات کا ذکر ہی نہیں۔ اب علماء نے جو مختلف روایات میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہیں، اصحاب کہف کا نام ذکر کیا ہے، وہ ساری کی ساری اسرائیلی روایات ہیں، یعنی یہودیوں کی کتابوں سے لیا گیا ہے، جن کا کوئی اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں نے اللہ کی تورات بدل ڈالی ہو، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزل کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی اس کو تبدیل کر دیا ہو،
ان کی روایات کا کیا اعتبار ہے؟ اب انہوں نے نام لکھے ہیں کہ اصحاب کہف کا یہ نام تھے اور یہ تھے اور یہ تھے، اور پھر ان کے ناموں کو بعض علماء جو ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کسی نے تعویذ بھی بنا دیا، کسی نے جنوں کے بھگانے کے لیے ان ناموں کو استعمال کیا، لیکن یہ ساری باتیں قرآن اس سے ذکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان کیوں ملک چھوڑ کے نکلے، اس بات پہ غور کریں۔ مقصد قرآن یہ ہے کہ ان کی ہجرت کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں غار میں پناہ لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی توحید کے لیے وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، گھر چھوڑا، اخوان چھوڑے، اللہ نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی اور کیسے ان کو آرام پہنچایا کہ 309 سال تک سلا دیا۔ دیکھو نا جی، اب آپ دنیا میں مثال دیتے ہیں نا کہ آدمی کو بخار ہو، آپ پوچھتے ہیں کہ بیمار سو گیا، وہ کہتے ہیں جی سو کہتے چلو شکر ہے سو گیا، نیند آ گئی نا، کیونکہ نیند جو ہے ایک راحت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان موحد بندوں کا جو اللہ کی توحید کے لیے نکلے تھے، اور کوئی مقصد، کوئی جھگڑا نہیں، کیا جھگڑا تھا قوم سے؟ توحید۔ اللہ نے ان کا کیسا عظیم الشان اہتمام کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسا انتظام کر سکتی ہے کہ اپنے مہمانوں کو، اپنے اولیاء اللہ کو، اپنے پیاروں کو 309 سال تک نیند عطا فرما دیں، اور اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ میرے بندے پیارے، میرے محبوب سو رہے ہیں، ان کو خود پلٹو، تاکہ ان کو نیند میں بھی تکلیف نہ ہو کہ ایک اگر حیت پر ایک سائیڈ پہ اگر سوتے رہے 100 سال، لازمی بات ہے تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ مردہ تو نہیں، وہ تو زندہ ہیں، سو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ سورج جو ہے روشنی تو غار میں پہنچائے لیکن گرمی نہ آئے۔ یعنی آپ ایسا انتظام دیکھیں، کوئی دنیا کی طاقت کر سکتی ہے؟ مقصد کیا تھا کہ اگر تم میری توحید کے لیے ہجرت کرو گے تو تمہاری بھی تو حفاظت کر سکتا ہوں، تمہیں بھی تو ظالم قوتوں سے بچا سکتا ہوں، تم اللہ کی توحید والے تو بنو، تم موحد تو بنو، تم توحید کے لیے نکلو تو صحیح میدان میں، کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو؟ دیکھا نہیں ہے کہ اصحاب کہف کی وقت کی قوت، وقت کی سلطنت، وقت کی آمر مطلق شہنشاہیت مخالف ہے، لیکن ہم نے کیسے حفاظت کی؟ اور پھر اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد اتنی راحت میں وہ مدت گزری کہ جب بیدار ہوئے تو آپس میں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کتنا دیر سوئے تھے؟ بھائی کافی دیر ہو گئی یار، نیند ہو گئی، کافی دیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا یومن، شاید پورا یار دن ہی سو گئے، تھک گئے تھے یا لمبی نیند آ گئی۔ بعد نے کہا نہیں بھائی پورا دن کہاں سے تھے؟ بعد یومن، اس وقت سورج ادھر تھا، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، پورا دن تو نہیں گزرا نا۔ یعنی کتنی راحت میں گزری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عالم دیکھیں، ایمان سے کہیں اگر تم 1 مہینہ 2 مہینے اپنے ناخن نہ کاٹو تو کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھا نہیں ہے جو فیشن میں بڑھاتے ہیں؟ اچھے خاصے انسان، اچھی خاصی ہماری بیٹیاں، اچھی خاصی بہنیں ہماری ناخن بڑھاتی ہیں، اللہ معاف کرے، معلوم ہوتا ہے کہ جانور کے ناخن ہیں۔ یعنی اچھا خاصا انسان جی اتنا بڑا ناخن جو ہو جائے تو کیسے انسان کیسے لگے؟ وہ تو خیر سمجھتے ہوں گے کہ یہ فیشن ہے، جمال ہے، کمال ہے، حسن ہے، فارغ رہنے کا ایک بہانہ ہے، جو گھر میں جو بیٹھی ہے بیچاری کیا کرے، کام تو نوکر چاکر کرتے ہیں نا، اب وہ ناخن کو ہی ٹھیک کرتی رہتی ہے نا، گول گول کرے گی، ناخن کرے گی، پالش کرے گی، اندر سے صفائی کرے گی، کسی کام میں تو لگنا ہے نا اس نے۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کہ اگر فرض محال اللہ تبارک و تعالی اسی نظام عالم کو اصحاب کہف پہ جاری کرنے دیتے تو 309 سال میں ان کے ناخن کہاں پہنچتے، ان کے بال کہاں پہنچتے؟ لیکن اللہ نے حکم دے دیا کوئی چیز نہیں پڑے گی، یہاں ٹھہر جاؤ، بس ختم۔
اسی لیے تو اٹھ کے حیران ہو رہے ہیں نا کہ بھئی ایک دن یا آدھا دن کیوں، اگر اتنے بڑے ہوئے تو کہتے بھئی یہ کیا، اتنے ناخن بڑھ گئے، ہمارے آدھا دن کہاں ہوا. یعنی ایک عظیم الشان واقعہ ہے. اور یہ اتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ یہود نے حضور کی نبوت کو پہچاننے کے لیے بھی اسی واقعے کو امتحانی سوال میں رکھا. مشرکین مکہ کو بھی سکھایا، خود بھی سوال کیے کہ اللہ کے نبی سے پوچھو وہ لڑکوں کے بارے میں جو نکلے تھے اور غار میں پناہ لی تھی وہ کیا واقعہ ہے، اگر بتلا دیں تو پھر سمجھو نبی ہے. اور تو کسی کو پتہ ہی نہیں. اتنا عظیم الشان واقعہ ہے لیکن قرآن نے ان کا نام نہیں. اذهب الفتية الى الكهف، بس کیوں نام اگر اللہ میاں لے لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہو جائے گا ہمارا، اگر ہمیں نام ان کے آ جائیں تو کیا فائدہ ہے اور نہ آئے تو کیا نقصان ہے؟ کوئی نہیں. سارے قرآن مقدس میں آپ الف سے لے کر یہ تک نظر ڈالیں کہ جہاں جہاں عظیم واقعات. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کتنا عظیم واقعہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اماں کا نام نہیں لیا. حالانکہ کتنا عظیم واقعہ ہے کہ ایک عورت ہے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے والا ہے، اپنے ہاتھوں سے صندوق بناتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو اندر سلاتی ہے، صندوق بند کرتی ہے، اپنے ہاتھ سے بیٹے کو دریا کی لہروں کے سپرد کر رہی ہے. ایک مذاق ہے. آج تو اصل میں والدین اور اولاد میں رشتے ختم ہو گئے، چونکہ دین ہی نہیں رہا، ایمان ہی نہیں رہا، تو والدین اولاد کیا رہے. آج تو ایسے ہیں بس ایک اولاد ہے، جیسے جانور کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ذرا بڑے ہوئے کدھر بھاگ گیا کدھر بھاگ گیا، نہ اس کو پتا ہے کدھر ہے، نہ اس کو پتا ہے ماں کدھر ہے، پتا ہے باپ کدھر ہے. جیسے آپ کے جو بڑے ایڈوانس ملک ہیں نا جی، ان کی کیفیت تو بالکل جانوروں والی ہو گئی. آپ پورے یورپ میں جائیں، ان کو ماں کا تو پتا ہے، باپ کا پتا نہیں ہوتا. جیسے جانور کو ماں کا پتا ہوتا ہے، باپ کا پتا نہیں ہوتا. کسی بھی جانور کو باپ کا پتا نہیں ہوتا. یہ شرف اللہ نے انسان کو اور مسلمان کو دیا ہے کہ جس کو باپ کا نہیں، باپ کے باپ کا، اور سلسلہ جائے گا آخر تک. یہ انصاب کا محفوظ رہنا، اعصاب کا محفوظ رہنا جو ہے، یہ شرف بھی اللہ نے اسلام کو دیا، مسلمانوں کو دیا ہے. کسی بندے سے آپ پوچھ رہے ہیں کون ہے جی، وہ جناب فوراً آپ کو نسب بتائے گا، میرا باپ دادا پردادا فلاں 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 فلاں. حتیٰ کہ لے جائیں گے، اگر سید ہے تو لے جائیں گے سیدہ فاطمہ الزہرا تک، سیدنا حسن تک، سیدنا حسین تک، سیدنا علی تک. کوئی صدیقی ہیں تو سیدنا صدیق تک، کوئی فاروقی ہیں تو سیدنا عمر تک، کچھ سیدنا حمزہ تک. اچھا جب وہاں پہنچ گئے تو آگے تو پھر حضور کا نسب موجود ہے نا. معنی یہ ہے کہ پھر تم نوح علیہ السلام تک پہنچ گئے، جب نوح تک پہنچے تو آدم تک پہنچ گئے. دیکھو نا جی، ایک آدمی کا نسب پہنچ گیا حضرت حسین تک یا سیدنا حسن تک رضوان اللہ علیہم اجمعین. جیسے سادات ہیں، کوئی حسنی ہوتے ہیں، کوئی حسینی ہوتے ہیں، اچھا کوئی علوی ہوتے ہیں، کوئی فاطمی ہوتے ہیں. جب ان تک پہنچ گیا تو اب آگے تو نسب معلوم ہے نا کہ حسین کون ہے، ابن علی، اور علی کون ہے، ابن ابی طالب، اور ابی طالب کون ہے، موجود ہے. تو پھر آگے تو سلسلہ نسب سارا مل گیا نا. اسی طرح اگر آپ کا سلسلہ جو ہے سیدنا ابو بکر تک پہنچا تو آگے پل مل گیا. آپ کا سلسلہ سیدنا حمزہ تک پہنچا ہے، سید الشہداء تک، تو آگے پھر مل گیا. حمزہ کون ہے، امو رسول اللہ، حضور کے چچا ہے، تو پھر تو حضور کا نسب آ گیا. اور حضور کا نسب جو ہے سیدنا اسماعیل تک معلوم ہے، اور سیدنا اسماعیل کس کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی. اور سیدنا ابراہیم کا ابا طارق ہو یا آذر ہو، آگے نسب مل گیا سیدھا نوح علیہ السلام تک. یہ شرف اگر اللہ نے دیا ہے تو اسلام کو اور مسلمان، اور کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو، اور کسی دین میں آپ کو، کسی قوم میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. دیکھنا بہت بڑا دنیا میں سمجھدار جو سمجھا جاتا ہے بنیا ہندو نا،
ان کا پتہ ہے آپ کو ان کا نسب کیا ہوتا ہے؟ باپ مر گیا وہ کہتے ہیں جی روح کتے میں چلی گئی. آواگون کا ان کا عقیدہ ہے نا. وہ کبا آگے بیٹھا، انہوں نے کہا ہاں ہمارے دادے کی روح جو ہے نا کوے میں آ گئی، لہذا یعنی باپ اور دادے کے بعد پھر کتے یا کوے آ گئے نا، باپ دادا ختم ہو گیا. اچھا اسی طرح سکھ جو ہیں وہ تو ویسے ہی ماشاء اللہ ان کے 12 بجے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، جو موجود ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. ان کے نسب کا تو یہ عالم ہے، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو ایک لطیفہ معروف ہے نا کہ ایک لڑکی نے اپنی ساس سے پوچھا کہ میرا شوہر کون ہے تمہارے 8 لڑکوں میں؟ اس نے کہا بڑی بے وقوف، مجھے آج تک پتہ نہیں لگا، تم اتنا جلدی پوچھنے لگے ہو. یعنی تو جن کا باپ ہی معلوم نہ ہوگا تو آگے نسب کدھر جائے گا؟ یہ شرف اسلام کو یاد رکھیں، یہ بڑا اعزاز ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہمارا ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی کا نسب محفوظ ہے. ساری دنیا اب دیکھیں نا جی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 150 ہجری میں، 150 میں تو فوت ہو گئے. یعنی وہ تو پہلی صدی 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہو گئے. آج بھی ان کا نسب الف سے لے کر یہ تک محفوظ ہے. امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، جتنے محدثین ہیں، فقہا ہیں، سب کا نسب محفوظ. اچھا پھر نسب محفوظ نہیں، استاد بھی محفوظ ہیں. علم کن سے پڑھا تھا؟ صرف استاد محفوظ نہیں، آگے شاگرد بھی محفوظ ہیں کہ ان کے شاگرد کون کون تھے. یہ علم اسماء الرجال اور علم الانساب یہ کسی کو نصیب نہیں ہوا ما سوائے مسلمان. اسی لیے ہمیشہ اصول ہے کہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے محمد پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حضور کا نسب یاد رکھنا چاہیے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، یہ سارا نسب یاد رکھے. زیادہ دور نہ جائے تو اسی قصی اور کلاب تک یاد رکھے، ورنہ عدنان تک اور پھر سیدنا اسماعیل تک. انا ولد عدنان. یہ شرف اگر ملا ہے یاد رکھو مسلمانوں کو ملا. اچھا اسی طرح عرب ہیں، اب عرب عاربہ ہیں، عرب بائدہ ہیں، عرب مستعربہ ہیں. عرب کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں تاریخ میں محفوظ ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اس سے بڑا شرف انسان کو کیا مل سکتا ہے کہ آدمی جب پڑھتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پہلے قومیں جو تھی نا یہ ضاد ادا کرنے میں پہچان، اچھا تم عربی ہو، کیونکہ ہاں اس حرف کو عرب اس طرح ادا کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا ادا ہی نہیں کر سکتا. کتنا زور لگا لے، یعنی حروف کی ادائیگی سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ عرب. لیکن قرآن پاک کا یہ میدان نہیں. ایک بات یاد رکھو، قرآن میں سب سے افضل شخصیت جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول. اللہ کی مخلوق میں میرے مدنی سے زیادہ افضل اکمل شان والا تو کوئی نہ ہے نہ ہوگا. لیکن قرآن نے کسی بھی جگہ پر آپ دیکھیں میرے مدنی پاک کے نسب سے بس فرما دیا زیادہ سے زیادہ محمد الرسول اللہ، یا فرمایا وما محمد الا رسول. اللہ نے کیوں؟ مقصد تو حضور کی رسالت بیان کرنا ہے، حضور کا نسب بیان کرنا ہے. تو کتاب انساب اٹھا کے دیکھ لو. اس لیے قرآن ان چیزوں سے بحث نہیں کرتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں، یہ لوگوں نے جو ہے نا یہ سب اسرائیلی روایات. اب اتنا عظیم واقعہ ہے لیکن قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام نہیں لیا. اچھا قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر ہے لیکن نام.
اذ قالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. بس کون ہے؟ آگے کوئی بات. بی بی آسیہ کا کتنا بڑا شان ہے، یعنی اس سے بڑا شان ہے کہ قیامت میں وہ بیوی بنے گی محمد الرسول اللہ. اس سے بڑا کوئی شان ہے حضور کے ساتھ شادی ہو اور جنت میں ہو. پھر جنت میں نکاح کوئی تمہارا مولوی تو نہیں پڑے گا نا، اللہ کے حکم سے ہوگا نا. اتنا بڑا اعزاز ہے. لیکن قرآن نے نام بس اتنا فرما دیا کہ بھئی اذ قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت کون تھی کو بتا. سارے قرآن میں آپ نظر ڈالتے جائیں کسی بھی جگہ اگر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام لیا ہے تو وہ وجہ ہے کہ باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے. اب اللہ نے نسبت تو کرنی ہے، ماں کی طرف نسبت ہو گئی تو بار بار بی بی مریم کا نام آ گیا. اچھا مریم کی اماں کا نام کیا ہے؟ قرآن نہیں کہتا، ورنہ آخر بی بی مریم کی اماں تو لازمی بات ہے ان سے. لیکن اذ قالت امرأۃ عمران، یوسف علیہ السلام کا کتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ قرآن کی پوری سورت کا نام حضرت یوسف ہے. اور پھر سارے قرآن میں اللہ نے جتنی تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا اتنی تفصیل کے ساتھ میرے مدنی محمد پاک کا قصہ بھی ذکر نہیں ہوا. یعنی جتنی تفصیل یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے اتنی تفصیل تو حضور پاک کے قصے میں بھی نہیں آئی. لیکن جناب سارا قرآن کھول کے پڑھ لیں تو قرآن پاک نے کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آئے، یوسف کے بھائی لے گئے، یوسف کے بھائی کنویں میں ڈال آئے، یوسف کے بھائی واپس ابا کے پاس آ کے کہنے لگے ابا جان ان کو بگیاڑ کھا گیا. لیکن بھائیوں کا نام کیا تھا؟ پورے قرآن میں آپ کو نام نہیں ملے گا. سارے اللہ کے قرآن میں اتنا آئے گا کہ اذ قال یوسف لاخیہ جاء اخوۃ یوسف وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نام. اور کتنا عظیم واقعہ ہے کہ ایک عزیز کی بیوی ہے جو صاحب اقتدار ہے، صاحب حسن و جمال ہے، اور پھر اس کی خریدار ہونے کے بعد مالکہ ہے، اور وہ حضرت یوسف پہ اپنا دام تزویر پھیلاتی ہے. لیکن اللہ کا نبی عصمت کے ساتھ محفوظ ہو کے نکل جاتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کر لیتی ہے. لیکن اس عورت کا نام کیا ہے؟ امرأۃ العزیز، بس عزیز کی بیوی. اب یہ تو پھر اسرائیلی روایات ہیں، کسی نے کہا نام زلیخا ہے، کسی نے کہا نام رائیل ہے، ورنہ قرآن نے تو کوئی ذکر نہیں کیا نہ زلیخا نہ رائیل. قرآن تو صرف اتنا کہتا ہے کہ عزیز کی بیوی. اب دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں کتنا بیان فرمایا ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا کہ اذهب الى فرعون انه طغى. لیکن وہ کون سا فرعون تھا؟ وہ ایک فرعون گزرا ہے. فرعون تو لقب ہے، جیسے نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہے، کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب ہے، قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب ہے، اسی طرح فراعنہ جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے. جو بادشاہ آتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. اب وہ فرعون کون سا ہے جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے تھے؟ اس کا نام قرآن میں بس اتنا اذهب الى فرعون انه طغى. بس کوئی نہ. کیوں ہمیں نام سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا کلیم، اللہ کی دعوت توحید کے لیے وقت کے فرعون سے کیسے ٹکرا گیا. وہ کوئی ہو، دفع ہو، ہمیں کیا اس سے؟ نام ہمیں معلوم ہو جائے گا تو کیا رشتہ داری کرنی ہے؟ اس لیے قرآن ایسی چیزوں سے بحث نہیں کرتا. ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کے اسلوب کو سمجھیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے؟
یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان جب بعض اردو کی تفسیریں پڑھتا ہے یا بعض انگریزی کے تراجم پڑھتا ہے اور اس میں قوم عاد اور قوم سمود اور قوم شعیب اور قوم لوط اور ان علاقوں کی جغرافیائی حیثیتیں اور اس زمانے میں ان کا تقریباً عدد کیا تھا، ان کا تو لوگ کیا پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ اس مولوی نے بڑا کمال کیا جی، تفسیر میں ایسی چیز لکھی ہے جو آج تک کسی تفسیر والے نے نہیں لکھی۔ جناب یہ کوئی بڑا مفسر ہے، بڑا عالم ہے، حالانکہ یہ تو اسلوب قرآن کے خلاف ہے۔ یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ٹھوکر لگنے کی بات ہے کہ اس نے قرآن کو تاریخ کی کتاب بنا دیا، جغرافیہ کی کتاب بنا دیا۔ قرآن تو قرآن ہے۔ پڑھنے اس کا قرآن کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں۔ قرآن تو صرف یہ تمہارے سامنے لانا چاہتا ہے کہ قوم عاد پہ اللہ کا عذاب کیوں آیا، بس۔ اور سمجھو کیا وہ گناہ ہم تو نہیں کر رہے، اللہ ہمیں جگانا چاہتے ہیں کہ قوم لوط پر ہم نے عذاب بھیجا کیوں؟ کافر تو اور بھی دنیا میں بڑے تھے، ہر کافر پر تو عذاب نہیں آتا، لیکن قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا کہ بھئی وہ لواطت کی بیماری میں عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے بدفعلی میں مبتلا تھے۔ تو امت محمد مصطفیٰ غور کرے کہ کہیں ہم تو اس بلا میں نہیں پڑ گئے۔ اللہ کا قرآن تو عبرت ہے، موعظت ہے، تذکرہ ہے، جگانے کے لیے آیا ہے، جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ بیدار ہو جاؤ، پڑھو، غور کرو۔ اسی لیے ہمیشہ سارے قرآن پہ آپ نظر ڈالیں گے تو اس لیے بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ظاہر قرآن یہ کہتا ہے کہ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، چاہے وہ ابا ہے، قرآن ظاہر کہتا ہے ابا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اگر وہ چچا ہیں اور چچے کو بھی ابا کہا جاتا ہے تو اتنی لمبی چوڑی بحثوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی ایک جگہ تو قرآن نام لے لیتا نا کہ چچا ہیں۔ اور دوسری بات، اصل بات تو یہی سمجھنے والی ہے کہ امت محمد مصطفیٰ غور کرو میری ہدایت پر، میرے قدرت پر غور کرو کہ بیٹا خلیل اللہ ہے اور باپ آزر ہے۔ اللہ تو جگانا چاہتا ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنانے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ 1000 سال پہلے واقعہ تھا، گزر گیا۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہدایتوں کا مالک میں ہوں، مقلب القلوب میری شان ہے، اور یہ میری شان ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ یہ میری شان ہے کہ زندہ سے مردہ پیدا کر دوں یا مردہ سے زندہ پیدا کر دوں۔ کیا معنی؟ کافر مردہ ہے، مسلمان زندہ ہے۔ میری شان ہے کہ میں چاہوں تو آزر سے خلیل اللہ پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو نوح سے اس کا بیٹا کافر پیدا کر دوں۔ یہ مراد ہے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ۔ بعض لوگوں نے تو کہا نا کہ جی مرغی ہے کہ اللہ انڈے سے بچہ پیدا کر دیتے ہیں اور پھر بچے سے پھر اور مرغیاں بن جاتی ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے، اصل مراد قرآن تو مسلم انسانوں کے خطاب کے لیے آیا ہے کہ مرغیوں کے انڈے دینے کے قصے بیان کرنے آیا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک یہودی آیا
اور اس نے آگے پوچھا کہ یا علی مجھے بات سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں آسمان بھی ختم کر دوں گا، زمینیں بھی ختم کر دوں گا، تو یہ پھر مخلوق کدھر جائے گی؟ اور اس کے بدلے میں جب یہ زمینیں ختم ہوں گی تو اور کیسے آئیں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دور کیوں جاتے، یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ۔ سیدنا علی نے فرمایا ظالم تو مجھے یہ بتا اب کیا ہے؟ کہنے لگا رات ہے۔ فرمایا دن کدھر گیا؟ اور جب دن ہوتا ہے تو رات کدھر گئی؟ جو روزانہ ہمیں یہ نظارہ دکھلا رہا ہے کیا وہ اس تبدیلی پہ قادر نہیں ہے؟ یخرج المیت من الحی، مردہ کو زندہ سے نکالنا۔ کیوں قرآن دوسری جگہ خود کہتا ہے اومن کان میتا فاحیینا۔ میرا مدنی غور کر دیکھو کیسے کیسے مردہ تھے جن کو میں نے زندہ کر دیا۔ کیا مانا میرا اللہ؟ یعنی کافر تھے تو کافر مردہ ہے، مسلمان زندہ ہے۔ کیسے میں نے ان کو حیات بخشی کے کافر ہیں؟ اسی لیے جب حنین کے موقع پہ میرے مدنی پاک اکیلے کھڑے ہیں، ایک کافر شیبت ابن عثمان وہ خنجر چھپا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور جب بالکل حضور کے قریب پہنچ جاتا ہے تو حضور پاک نے پوری توجہ سے دیکھا، فرمایا شیبہ کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا بس جی میں تو ویسے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، نکالو خنجر۔ نہیں حضور نہیں ایسی بات۔ آپ نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں خنجر نکالو۔ اس نے کہا حضور خنجر کیا نکالوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں کیسے مردہ کو اللہ نے زندہ کر دیا، آیا قتل کرنے کے لیے خود قتل ہو گیا۔ یہ ہے اس کی قدرت۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ کے جتنے کارنامے قدرت کے ہیں وہ اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ کوئی خدا کی قدرت پہ شک نہ کر سکے، شبہ نہ کر سکے۔ اس لیے قیامت آنے سے پہلے جتنے انبیاء کے معجزات ہیں، جتنی اولیاء اللہ کی کرامات ہیں، وہ حصی طور پر بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی تاکہ کوئی قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ جی سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات اس لیے میں نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مناظر قدرت ہمیں، آپ اس کو سائنس کی ترقی کہہ لیں کچھ کہہ لیں، سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک اس کا مقام کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ قرآن کیوں آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ ہدایت ہے لیکن ان کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ کیوں؟ جو ڈرے گا نہیں اس کو ہدایت ہی کیا ملے گی؟ جو دوا لینا نہیں چاہتا تو علاج کیا ہوگا؟ اور جو دوا پہ عمل نہیں کرے گا، پرہیز نہیں کرے گا، استعمال نہیں کرے گا تو بیماری کیسے دور ہوگی؟ اللہ نے فرمایا قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن بیان ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ذکرہ ہے۔ تو اس میں تو ہم نے یہ نصیحتیں لینی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن تاریخ کی کتاب ہے، انصاب کی کتاب ہے کہ بحث کرے کہ جی آدم کا، حضرت ابراہیم کا ابا کون تھا؟ کوئی ہو، آذر ہو، تاریخ ہو، کوئی ہو۔ اور پھر سیدنا ابراہیم، یاد رکھو قرآن میں کئی مقام پہ میرے خلیل پاک کا ذکر ہے۔ سارے قرآن میں نظر ڈالیں تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ملے گا، موسیٰ علیہ السلام کا ملے گا، عیسیٰ ابن مریم کا ملے گا، یوسف علیہ السلام کا ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ باقی نبیوں کے تو صرف نام آئے ہیں بس، باقی انبیاء کے تو اللہ نے نام ہی نہیں ہے بس۔ یا معمولی سی کوئی بات آ گئی، چھوٹی سی ہدایت ان کے بارے میں واقع آ گیا، تفصیل کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ خلیل اللہ وہ ذات ہیں کہ مکے والے بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، ہم دین ابراہیم کو مانتے ہیں۔
مکے والوں کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن میرے خیال میں مانتے وہ آذر کو تھے، ابراہیم کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ آذر بت پرست تھا نا، یہ بھی بت پرست تھے۔ اور یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، اور عیسائی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ابراہیم کا قصہ زیادہ بیان فرمایا کہ 3 قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنے کہ ظالمو، تم اگر دعویٰ کرتے ہو ابراہیم الخلیل کا، تو میرا ابراہیم تو باپ سے لڑ رہا ہے، بتوں کو توڑ رہا ہے، سورج والوں سے ٹکرا رہا ہے، اور تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم بھی ہیں۔ عقل کرو۔ اور تم حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا رہے ہو، اور میرا خلیل تو توحید کے لیے آگ میں جل رہا ہے، اپنے باپ کو چھوڑ رہا ہے، ملک چھوڑ رہا ہے، تم کیسے ابراہیم کی ملت پہ ہو؟ اس لیے قرآن بار بار ابراہیم کا ذکر کرتا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے دینوں کو رد کیا، یہودی ابراہیم کو یہودی تھا، کیا کہتے ہو؟ نصرانی تھا، خبردار۔ ابراہیم کون تھا؟ ولکن کان حنیفا، حنیف کا کیا معنی کہ سب کو چھوڑ کے، ساری دنیا سے مکھ موڑ کے، ساری ملتوں کو چھوڑ کے صرف ایک خدا کی بندگی کرنے والا۔ اور فرمایا حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اور تم تو مردوں سے مدد مانگ رہے ہو، تم تو قبروں پہ سجدے کر رہے ہو، تم تو لات عزا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، تم تو لات کو ربا کہتے ہو، رب کہتے ہو۔ میرا ابراہیم تو وہ ہے جس نے زندوں سے بھی مدد نہیں مانگی۔ حالانکہ زندہ سے مدد مانگنا تو منع نہیں ہے نا، میں آپ کو کہوں پانی پلا دوں، یہ کوئی شرک ہے؟ اور بھائی میں آپ کو کہوں یار ذرا مجھے لاٹھی پکڑ دو، مجھے ذرا اٹھا لو، یہ کون سا شرک ہے؟ کون کہتا ہے یہ شرک ہے؟ انسان زندہ ہے کہ دوسرے سے مدد مانگتا ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ یا کسی اولیاء اللہ کے پاس جاؤ، اس کو کہو جی میرے حالات خراب ہیں، پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دو، یہ کوئی شرک ہے؟ یہ تو کوئی شرک نہیں، جانا چاہیے۔ شرک کب ہے؟ کہ جب وہ فوت ہو گئے، اگلے عالم میں منتقل ہو گئے، اب تم غائبانہ ندا کر کے پکار کے ان سے مدد مانگو تو یہ شرک ہے۔ سمجھو مسئلہ۔ ان کی مزار پہ جا کے، قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھو، دعا مانگو، ان کی رفع شان کے لیے، درجات کے لیے، کوئی مزہ نہیں کہ یا اللہ ان اولیاء کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنا دے، اللہ ان کے درجے بلند کر دے، کوئی منع نہیں۔ لیکن جب تم قبر والے سے کہہ دو کہ صاحب قبر میری مشکل حل کر دے، مجھے بچہ دے دے، میرے کام آ جا، میں بڑا مجبور ہو کہ سائیں تیری مزار پہ آیا ہوں، اللہ فرماتے ظالم تو نے تو میرے دروازے پہ آنا تھا، وہاں جا کے مشرک کیوں بن گیا؟ شرک تو یہ ہے، شرک کو سمجھو، اللہ پاک ہر مسلمان کو شرک کی بلا سے بچا لے۔ اس لیے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو کھول کھول کے بیان کیا، ساری تفصیل بیان کی ہے، اور دیکھیں کتنی بڑی بات۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو، غور کیا کرو، سمجھا کرو۔ آج کسی کو کہو نا جی مہربانی، اور یار تمہارا چاچا، تمہارا ماما وہ جو ہے نا وہ قبر پر ہو جی بزرگ ہوا نا، اور بزرگوں کیا آخی ہے؟ کسی کو کہو نا کہ بھائی وہ تمہارا ماموں ہے نا، وہ تمہارا ماموں ہے، چچا ہے، تمہارا باپ دادا تمہارا، وہ یار میں نے دیکھا ہے قبروں پہ جاتا ہے، وہ تو سجدے کرتا ہے، اس کو وہ کہتا ہے جناب آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن بڑا ہے، بزرگ ہے جناب، بزرگوں کو ہم کیا کہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بزرگ باپ ہے تو کہو، اگر باپ غلطی پر ہے پکڑو، جھنجھوڑو، کہو شروع یہاں سے کرو توحید۔ اپنے گھر کو ٹھیک کرو گے تو باہر والے کے پاس جاؤ گے، تمہارے گھر والے مجرے کرتے رہیں، تمہارے گھر والے قوالیاں سنتے رہیں، لوگوں کو کہو حدیث پڑھو تو کیا اثر ہوگا؟ تمہارے گھر والے 11ویں تقسیم کرتے رہیں،
تمہارے گھر والے 12ویں اور رجبیاں مناتے رہیں اور تم لوگوں کو کہو جناب توحید توحید، وہ کہیں گے کیا توحید؟ پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو۔ اس لیے اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے میرا ماننے والا، یہ ایسے تو نہیں اللہ نے کہہ دیا میرا خلیل، یہ کوئی آسان لقب تو نہیں کہ اللہ جس کو خلیل بنا لیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل کے مرتبے پر نافذ کرتا، مقام دیتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میں اللہ کا خلیل، پر میں ابو بکر ہیں جس کو میں خلیل بناتا، لیکن اللہ کے ساتھ جب دوستی ہو گئی تو اللہ اپنی دوستی میں شرک گوارا نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے تم غیرت مند مسلمان ہو تو اپنی بیوی میں دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہو، میں اپنے ملک میں دوسرے کو برداشت کر لوں؟ کوئی عقل کرو۔ ہاں غیرت نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ماشاءاللہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی، دونوں شریف ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ بات ہے غیرت والا آدمی تو برداشت ہی نہیں کر سکتا نا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ نہیں، توحید شروع کرو، گھر سے شروع کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم کہتے ہیں ابا آزر، یہ کیا ہے کہ تم نے ان بتوں کو بھی الہہ، الہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ انی اراک وقومک، میری رائے، میری تحقیق، میں نے جو دیکھا، میں نے جو سمجھا، میں نے جو جانا، کیونکہ رویت جو ہے رویت بصری بھی ہوتی ہے، رویت علمی بھی ہوتی ہے، رویت بمانے علم بھی ہوتا ہے، رویت بمانے دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا انی اراکا، میں نے آپ کو اور آپ کی قوم کو جو دیکھا ہے، جو جانا ہے، بالکل یہ جان لیا ہے کہ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ کے سوا تم نے غیروں کو الہہ بنا رکھا ہے۔ اصل قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے۔ اور پھر قرآن نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ ابراہیم کہتا ہے میرا ابا تم اور تمہاری قوم، ابراہیم کو اور قوم تھا، اس سے سبق دے دیا ابراہیم نے کہ جب میرا دین الگ ہے تو قوم بھی الگ ہے، مسلم الگ، کافر الگ۔ اسلام نسب کے ساتھ نہیں آتا، اسلام وطنیت کا پجاری نہیں ہے۔ تمہارے تو بت ہیں نا، لوگ قبروں کو پوجتے ہیں، آج تم وطن کو پوجتے ہو، تو اس سے بڑا بت ہے کوئی؟ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، تم اپنی زبان کو پوجتے ہو۔ یہ اردو سپیکنگ ہے اور یہ سندھی سپیکنگ ہے، کیا مطلب؟ حضور کے صحابہ جو تھے سارے ایک زبان بولنے والے تھے۔ صہیب از حبش، بلال از حبش، صہیب از روم، ابھی جہل سے مکہ اینچ بل عجبیس۔ اقبال کہتا ہے مولا تیری شان ہے، بلال حبش سے آ کے سردار جنت کا بن جائے، صہیب روم سے آ کے ہدایت پا جائے، ابو جہل مکے میں پیدا ہو، جس نے مدنی کو ولادت سے لے کر نبوت تک اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، وہ جہنم میں گیا۔ اب دیکھو کوئی حبشی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی رومی ہے، اور قبائل دیکھو کتنے قبائل ہیں۔ اسی لیے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے موقع پر حضور پاک نے ساری غنیمت چلا دی، سارا مال لٹا دیا، لیکن کس کو دیا؟ مکے والوں کو دیا، ابو سفیان کو دیا، اور اس کے بعد مؤلفۃ القلوب کو دیا، اعراب کو دیا، لیکن مدینے والے انصار کو کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اور مکے والوں کو اتنا دیا کہ 100 اونٹ، 100 ہو گیا سونا، چاندی، سونا، مال، بکریاں، اونٹ سب دے دیے۔ انصار کو ایک اونٹ بھی نہیں ملا مدینے والوں کو۔ اچھا انصار کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا یار کا عجیب بات ہے کہ ہم جو مخلص ہیں، وفادار ہیں، آج حضور ہمیں بھول گئے۔ دیکھو نا آج مکے والے حضور کے اپنے لوگ آ گئے نا سامنے، تو آج حضور ہمیں بھول گئے۔ ان کے سردار تھے حضرت سعد
حضرت سعد کو بھیجا، حضور کی خدمت میں آئے. اس نے کہا حضور آج انصار بڑے پریشان ہیں کہ آپ کے دروازے پر جو بھی آیا آپ نے آج اس کو نوازا ہے، جو بھی آیا اس کا دامن بھر دیا ہے. ایک انصار بیچارے ہیں جو آپ کے غلام ہیں، ان کو آپ نے دھیلا بھی نہیں دیا، ایک بکری بھی نہیں دی. آپ نے فرمایا اچھا سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا حضور انا رجل من قومی، میں بھی تو آخر اپنی قوم کے ساتھ ہوں، جو میری قوم کو شکوا ہے گویا مجھے بھی. حضور نے فرمایا اچھا انصار کو جمع کرو. انصار سب انصار، کوئی انصاری باقی نہ رہے، سب کو بلاؤ درخت کے نیچے جمع کرو، میں آتا ہوں. سب انصار جمع ہو گئے، حضور تشریف لے. اللہ اکبر. وہ ایک عظیم خطبہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ. میرے مدنی کا تو ہر لفظ عجیب ہے نا جی، لیکن ہمیں تو الف لیلا سے اور ہیر رانجھا سے فرصت ہی ملے تو ہم حضور کی بات پڑھیں. ہمارا تو عشق جو ہے نا بس لونگ لشکارا بس وہی ہے. عجیب خطبہ ہے. حضور نے آگے جب خطبہ پڑھا ہے نا جی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا بلیغ عجیب خطبہ ہم نے کبھی نہیں سنا. حضور نے فرمایا الم کن الیس کنتم ضلالا فہداکم اللہ بی. حضور نے فرمایا انصار کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تم کو ہدایت دی. ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک. فرمایا لیس کنتم متفرقین، تم ٹکڑے ٹکڑے تھے، اوس خزرج قبیلے آپس میں لڑتے تھے، میری وجہ سے اللہ نے تم کو ایک بنایا. ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے. یہ تو ٹھیک ہے، ہم تو لڑتے تھے آپس میں، ہم تو جنگیں کرتے تھے قبیلے. حضور نے فرمایا اچھا یہ بات دیکھو کہ تم لوگ جو تھے کمزور تھے اور میری وجہ سے اللہ نے تم کو عزت دی، غلبہ دیا کہ آج پوری دنیا پہ انصار کا نام ہے. انہوں نے کہا حضور یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور حضور نے فرمایا سنو، میں نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ بھی حکمت ہے کہ وہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کی تعلیف ہے قلب کے لیے. اور آخر میں حضور نے کتنی پیاری بات کی، فرمایا الستم ترضون یا ایھا الانصار، انصار کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو الناس یرجعون بالبعیر والشاۃ وانتم ترجعون برسول اللہ. اللہ حضور نے فرمایا انصار کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کے جائیں تو محمد کو مدینے لے جاؤ؟ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ تم بھی مان لینا چاہتے ہو مجھے چھوڑ کے؟ انہوں نے کہا رضینا یا رسول اللہ، حضور آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم ایک تھیلا بھی لینے کے لیے تیار نہیں. کیا تھا؟ یہ ہے اسلام کہ جب اللہ کا نبی مل گیا تو پھر کیا قوم، کیا جھگڑا، کیا اوس، کیا خزرج، کیا بنو سلیم، کیا بنو ثقیف، کیا بنو خزاعہ، کیا قبیلے. اسلام تو اسلام ہے، اسلام تو سلام دی اور ایمان جو ہے امن ہے، ایک دوسرے کو دعوت اتحاد دینے والا. اس لیے ابراہیم کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، واحد ہوں، تم کافر ہو، لہذا تمہاری قوم الگ میری قوم الگ. انی اراک و قومک، تمہاری قوم میری قوم نہیں. کیوں؟ وہ تو گمراہ ہے، مشرک ہے، وہ میری قوم کیسے بن سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلم قومیت اور کافر قومیت کبھی ایک نہیں ہو سکتی. مسلم قومیت الگ ہے اور کافر قومیت الگ ہے، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح اسلام نصیب فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اور ہمارے ایک ساتھی تھے بیچارے قاری صاحب، قاری شفیق صاحب، وہ بھی سنا فوت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے جو پریشانیاں ہیں اور بیماریاں ہیں، اندرونی باطنی دکھ، سب اپنی رحمتوں سے دور فرما دے. میں نے اپنے لڑکے کا نام محمد سدیس رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. کہتا ہے جی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے مقام کو نہیں جانتے.
بہرحال آپ یہ اندازہ کریں کہ قرآن نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس سے بڑا مقام ہے کہ خدا اپنے بعد والدین کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ خدا خالق حقیقی ہے، اور والدین جو ہیں وہ بھی تو مجازی طور پر تیرے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے نا۔ اسلامی تاریخ میں 12 ربیع الاول کی چھٹی، اسلامی تاریخ میں تو کوئی چھٹی نہیں تھی، تم لوگوں نے کی ہوگی، اسلام میں تو اس کا صحابہ نے تو کبھی 12 ربیع الاول کو چھٹی نہیں منائی۔ آپ کو معلوم ہو تو مجھے دکھا دیں کبھی صدیقی دور میں، فاروقی دور میں، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں 12 کو چھٹی کی گئی ہو۔ اگر ہم نے لڑکی کی شادی کر چکا، لڑکا اور گھرانہ بدعتی ہے، تو بہرحال اب ان کے لیے دعا کرو، اور کیا کر سکتے ہو؟ یا تو شادی کرنے سے پہلے پتا ہو تو بدعتی گھرانوں میں شادیاں نہ کرو۔ اب اگر شادی ہو گئی ہے تو اللہ ہدایت دے، ہدایت کی دعا مانگو۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 50,000 ریال ہے، آپ کا 65,000 ریال لوگوں نے دینا، اس کو چھوڑو، تمہارے پاس تو ہے 15 لاکھ کی زمین بھی ہے، تم کہاں کے غریب ہو، زکوٰۃ کیوں نہ دو بھائی؟ یہ عجیب بات ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اتنا بڑا پیسہ ہے، تو پھر زکوٰۃ کیوں نہ دو؟ لوگ مجھ کو تنگ کرتے ہیں، وہ تنگ کرتا ہے، تم تو اللہ کا حق نہ کھاؤ نا۔ میں طواف عمرے کرتا رہا، مقام ابراہیم پر جب طواف کی 2 رکعت پڑھنی ہوتی تھی تو میں نفل سمجھ کے پڑھتا رہا، پڑھتے تو رہے نا، یہ تو دماغ میں تھا کہ یہ ہیں طواف کی 2 رکعتیں، چاہے نفل کہتے رہے، سنت کہتے رہے، واجب کہتے رہے، ادا ہو گئی۔ بڑی مونچھیں رکھنا منع ہے، حضور نے حکم دیا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ اگر مونچھیں پانی میں ڈوبتی ہوں تو کراہت بھی ساتھ ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد آدمی ڈھیلا یا ٹیشو پیپر، ہاں افضل یہی ہے کہ ڈھیلا یا ٹیشو پیپر سے پہلے خشک کرے، تسلی ہو جائے، پھر پانی سے استنجا کرے، یہ بہت بڑا ثواب۔ لیکن اگر ڈھیلا نہیں ہے، ٹیشو پیپر نہیں ہے، صرف پانی سے ہی استنجا کر لے تب بھی کافی ہے، کوئی منع نہیں۔ اچھا پانی نہیں ہے، صرف ٹیشو پیپر سے خشک کر لے تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی کوئی بات نہیں۔ اگر آدمی نے وضو کیا ہوا ہے، بعد میں ناخن کاٹے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی آدمی چمچ سے بغیر عذر کے بھی کھانا کھا لے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل ہے کہ ہاتھوں سے کھائیں۔